کلیسیا کو درپیش سنگین مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ شاگردیت کا فقدان ہے۔ اسی لیے مسیح یسوع کے وسیلہ نجات کی عملی گواہی اور بشارت کا کام محدود ہو گیا ہے۔ مسیحی شاگردیت کو تقویت اور وسعت دینے کے لیے کلیسیا کو 3 طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اول، پالوس جیسے رہنما ہونے چاہیے جو علم و حکمت اور روح کے زور اور نعمتوں سے معمور ہوں۔ دوم، برناباس جیسے مددگار اور مشیر ہونے چاہیے تاکہ جب آپ گرنے لگے تو وہ آپ کو سنبھال لیں۔ سوم، تیموتھیوس جیسے شاگرد بھی چاہیے جو فرمانبردار، مستعد اور وفادار منادی کرنے والے ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں کو مسیحی کہے جانے سے پہلے شاگرد کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اے بھائیو کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ اس میں مرد و خواتین دونوں کو مخاطب کیا جاتا تھا، اور حتیٰ کہ اے مقدسو کا لفظ بھی پطرس رسول اور پالوس رسول نے استعمال کیا۔ اور جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک مسیحی شاگرد وہ ہے جو انجیل کے پیغام پر ایمان لائے اور روح القدس کی قدرت سے نیا مخلوق بنے اور یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنے میں مصروف رہے اور خدا کے بلاوے کو ایمان سے قبول کرے اور خدا کا بلاوا جو کہ ہر ایمان لانے والے کے لیے ہے اسے سمجھے، اور جیسا کہ مسیح خداوند نے اپنے سعود پاک کے وقت اپنے 11 شاگردوں کو حکم دیا اس حکم اعظم کو بجا لائے۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 28 باب 18 سے 20 آیات کو دیکھیں۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ بائبل مقدس کے مطابق یہ بلاوا سب کے لیے ہے۔ ہر مسیحی ایماندار اس مخصوص بلاوے کی تکمیل کے لیے روح القدس کی نعمت و خدمت سے معمور نبوت کرنے والا، استاد، مبشر اور مبلغ ہو سکتا ہے۔ آج ہماری کلیسیا میں شاگرد کو 3 اور زاویوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلے، خادمین جس میں پاسبان کے علاوہ ایلڈرز اور ڈیکنز بھی شامل ہیں۔ دوسرا، پرستار، ساز بجانے والے اور گا کر خداوند زندہ خدا کی پرستش کرنے والے اس میں شامل ہیں۔ تیسرے، گواہی دینے والے ہیں جن کی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح نے بڑے بڑے جلالی کام کیے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کا انہیں وارث بنایا ہے۔ غرض ہر مسیحی ایماندار محض مسیحی نہیں بلکہ مسیح میں ہونا چاہیے اور خود کو مسیح خداوند کا شاگرد جان کر اپنی شاگردیت کی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ فرمان مسیح کے مطابق شاگردیت کو شاگردوں میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ساری بنی آدم خداوند یسوع مسیح میں نجات پائے۔ شاگرد ہونا ایک مسیحی کی شناخت اور پہچان ہے۔ شاگردیت ایک عمل کا نام ہے جو ایک مسیحی کی زندگی میں مسلسل جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اس کے لیے یہ تصور ایک رکاوٹ ہو سکتا ہے کہ پہلے ہم تھیالوجیکل سیمنری سے تعلیم حاصل کریں گے اور پھر حکم اعظم کی تکمیل کریں گے۔ بلا شبہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد آپ کے ساتھ رہے، مگر ذرا ارشاد مسیح کو گہرے طور پر سمجھیں۔ یوحنا 6:45 میں آپ نے فرمایا، نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ عزیزو، شاگردوں کو مسیح خداوند میں ہمیشہ کی زندگی اور نجات اور مخلصی کی گواہی دینے کے لیے خدا باپ سے ملنے والے مددگار روح القدس کے وسیلہ سے قوت کے لباس نے تیار کیا۔ آج آپ کو بھی وہی روح سکھائے گا۔ آپ بائبل مقدس ہر روز پڑھا کریں، بلا ناگا دعا کیا کریں
اپنی خودی کا انکار کریں اور اپنی صلیب اٹھا کر یسوع مسیح کے پیچھے چلیں، تاکہ دنیا آپ کو برائے نام مسیحی نہیں، یسوع مسیح کے شاگرد جانے اور تمام لوگ دنیا کی تمام قوموں سے یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ دیکھو یسوع مسیح جلد آنے والا ہے اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کو اجر اس کے پاس ہے۔ سب کہیں آمین۔